إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری مدثر صدیق الشفا ہیلتھ کیئر کی جانب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. الحمدللہ ہم جادو جنات کا علاج قرآن و سنت سے کرتے ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر آپ کو معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے، ساحرانہ گفتگو سے متاثر کر کے آپ کو لوٹیں گے، اور ہماری بھولی بالی مائیں بہنیں لوگوں کے ہاتھوں اپنا ایمان، اپنی دولت، اپنی عزتیں تک لٹا دیتی ہیں. الحمدللہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنا اس حوالے سے مناسب سمجھا ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو کسی جگہ پہ بھی موجود کو گھر میں بیٹھ کے حل کروا سکتی ہے. الحمدللہ ہم اسی لیے الشفا ہیلتھ کیئر کے پیج سے لائیو آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، کومنٹس کے اندر اپنا مسئلہ بیان کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. اور جادو جنات کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور خدا را ایسے لوگ جو آپ کو معاشرے میں کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ 2 دن میں حل ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ 1 دن میں، آپ کا مسئلہ چند گھنٹوں میں حل ہو جائے گا، میں کہتا ہوں یہ لوگ کیسے جانتے ہیں کہ کسی کا مسئلہ اتنی ٹائم میں حل ہو جائے گا؟ شفا تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، سارے مسئلوں کو حل کرنا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ کیسے کسی کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اتنے ٹائم میں کر دیں؟ آپ 2 دن کا ٹائم دیں، سارا جادو ختم ہو جائے گا. خدا را ایسے لوگوں سے بچیں. جو لوگ آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں اس حوالے سے، ان لوگوں سے بچیں. میں کچھ اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ مسائل شیئر کروں گا کہ معاشرے کے اندر اس حد تک فقی بابا موجود ہیں، وہ نام نہاد بھولی بالی ماؤں بہنوں کو اپنے جال میں ایسا پھنساتے ہیں کہ ہمیشہ واسطے ہماری مائیں بہنیں ان کے جال سے، ان کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتی. اسی طرح سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہے. ایک بھائی نے میرے ساتھ اس حوالے سے رابطہ کیا، کہنے لگے حافظ صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھا ہے، یوٹیوب پہ آپ کے چینل کو وزٹ کیا ہے، میرا دل کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں. وہ بھائی بذات خود سعودی عرب میں تھے، ان کی فیملی سیالکوٹ میں. کہتے حافظ صاحب میں ادھر سیالکوٹ میں رہنے کے لیے آیا اپنے بیوی بچوں کے پاس، تو میری بیوی کو کسی نے شک میں ڈالا کہ آپ کے اوپر جادو ہے. ہم ایک بندے کے پاس گئے، اس کے ساتھ رابطہ ہوا. اچھا میں حیران ہوں اس بات پہ، ہم لوگ اس بات کا فرق نہیں کرتے کہ جسے ہم علاج کروا رہے ہیں وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس حوالے سے. تو کہنے لگا وہ بھائی کہ ہم وہاں پہ سیالکوٹ پہ ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے بابا ہے اور وہ ہے مسیح. ایک بندہ مسیح ہو، نان مسلم ہو، وہ کیسے اچھا عمل کر سکتا ہے، کیسے کسی کے اندر پازیٹیوٹی ایڈ کر سکتا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا. کہنے لگے ہم اس کے پاس گئے، کوئی مسئلہ تھا ہمارا، اسی حوالے سے بیوی کو کسی نے شک میں ڈالا. کہنے لگے حافظ صاحب ہم ایسا اسی کے پاس گئے، جانے کے بعد 1 بار جاؤ، 2 بار، مسلسل ان کے پاس جانا پڑا. جب گئے میں سامنے ہوتا تھا،
وہ کوئی ایسی پڑھائی کرتا تھا جس کی وجہ سے میرا دماغ موف ہو جاتا تھا، اور وہ میرے سامنے ایسی اور نازیبا حرکات کرتا تھا، اور سیکریٹ پارٹ پہ پڑھائی کرتے ہوئے وہ میری گھر والی کے وہ سیکریٹ پارٹ پہ اپنے ہاتھ پھیرتا تھا۔ میں حیران ہوں، کہنے لگا حافظ صاحب مجھے اس بات پہ میرا دماغ اس طرح کا باندھ دیا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا وہاں۔ تو خدارا ایسے لوگوں سے بچیں، یہ آپ کی عزتوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ سو جانو سو بوجھو، آپ کا خامد آپ کے قدموں میں، آپ کا فلاں آپ کے قدموں میں، اگر کسی نے الٹا کروانا ہو سیدھا کروانا ہو، خدا را ایسے لوگوں سے بچیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جادو کرنے اور کروانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں، دائرۂ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارا کم و بیش کئی سالوں کا تجربہ ہے، پریکٹیکلی طور پہ الحمدللہ ہم نے یہ معاملات کیے ہیں، اور ہمارے ماتھے کا جرمٹ قرآن مجید کی وہ آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں شفا کو نازل کیا۔ اللہ کی ذات الحمدللہ لوگوں کو شفا یاب کرتی ہے۔ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ رب العزت اسی میں ہی کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ تو اس لیے دیواروں پہ لکھے ہوئے کلمے پڑھ کے امپریس نہ ہوا کریں۔ لوگ ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر سے اور آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کو پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں، الحمدللہ لوگوں کو پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں، کسی کو مس گائیڈ نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ کی رحمت سے سلسلہ ایسا چلا ہے، یہ لوگ کیا جانے، اگر کسی بندے کو، کسی عورت کو، گھر کی سربراہ کو، گھر کے سربراہ کو ایک بندے کو مس گائیڈ کر دیا، اللہ جانتا ہے پوری نسل تباہ و برباد ہو جاتی۔ ویسے ذہن بننا شروع ہو جاتے ہیں بچے، جب اپنے والدین کو ایسی چیزوں میں پڑھا دیکھتے ہیں وہ اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، سیم ان کا مائنڈ ویسا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جادو برحق ہے، جنات انسان کو نقصانات پہنچاتے ہیں، بے شمار روایات موجود ہیں، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو آپ کا معالج علاج کرنے والا ہے وہ ٹھیک ہے، شریعت کا پابند ہے، وہ راقی ٹھیک ہے، رقیہ تو شرعیہ کرنے والا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بات اس حوالے سے بات کی ہے کہ جو ہے نا ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ جو بندہ بھی منہ میں بڑبڑاتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے، اس کو کہیں اونچی آواز میں پڑھے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اگر تو دل سیٹسفائیڈ ہے بندے سے علاج کروائیں، ورنہ معذرت کر لیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ خرچہ کرتے ہیں، آپ گاڑی پہ سوار ہو کے کسی کے پاس اپنی پرابلم کو سولو کروانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا حق ہے آپ ان سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی ایسے الفاظ تو نہیں آپ کو لکھ کے دے رہا۔ آج کل تعویذات دیے جاتے ہیں، دھاگے دیے جاتے ہیں، کوئی لیکوڈ ایسی میڈیسن کے اندر بھگو کر دیے جاتے ہیں، مریض پانی کے اندر وہ تعویذ ڈالتا ہے، جیسے ہی پیتا ہے تو اس کے اوپر اس کے میڈیسن کے اثرات جو ہے نا آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، یہ سب لوگ فقیہ ہیں۔ میں نے صرف ایک مثال اسی حوالے سے بیان کی تھی، جب مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، یہ دل کے کوڑے ہوتے ہیں، ان کے دل کالے ہوتے ہیں، بغض حسد اور اناد سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی نیت شفا کی نہیں ہوتی، ان کی نیتوں میں خلل ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے۔ خدا را ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور ہمیشہ ایسا راقی ڈھونڈیں جو کتاب و سنت کا پابند ہو، جو آپ کو ہر بات میں کتاب اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسنونہ
اذکار سے گائیڈ کرنے والا ہو، صوم و صلات کی پابندی کا کہنے والا ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا کہنے والا ہو، دعاؤں کا اہتمام کرنے کا کہنے والا ہو آپ کو، ایسے لوگوں کا تعین کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے آپ کی نسلیں اور گھر کے سربراہ بھی پازیٹیوٹی کی وجہ سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں جو نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے، آپ ظاہری بات ہے شیاطین کے تخیلات کی وجہ سے، بری سوچوں کی وجہ سے، برے خوابات کی وجہ سے نیگیٹیوٹی انسان کے اندر گائیڈ ہوتی ہے، ایڈ ہوتی ہے۔ جب کوئی پھر معالج ایسا مل جائے جو بذات خود نیگیٹو ہو، اگر وہ ایڈ اور زیادہ نیگیٹیوٹی کرتا جائے گا تو اس کا انجام اور نتیجہ بہت ہی برا اور بھیانک ہوگا۔ خدا را اسی لیے میں مؤدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ناظرین سے، سامعین سے، کہ وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ بے شمار میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، کراچی کے اندر کچھ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ علاج کے لیے گئے، لوگوں نے بعد میں علاج کے بعد ہمیں بتایا قاری صاحب ہم تو اس آڑ میں ایسے لوگوں کے ہاتھ اعتبار کرتے ہوئے چڑھ چکے ہیں جنہوں نے ہماری عزتوں کو برباد کر دیا۔ الحمدللہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اس شعبہ میں، لوگوں کی پرابلم اللہ سولو کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں، ہمارے اس پیغام کو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارا چینل یوٹیوب پہ بھی موجود ہے الشفا ہیلتھ کیئر کے نام سے، اور اسی طرح ہمارا پیج فیس بک پہ الشفا ہیلتھ کیئر کے نام سے موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت جادوگروں کو تباہ و برباد کرے، ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو جادو جنات کے متاثرہ ہیں، جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، جو بھی اس معاملات میں پریشان ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو حل فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی قاری مدثر صدیق کی گائیڈ لائن کی آپ کو ضرورت ہو، ہمارا نمبر 03,463,242، آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پازیٹیو گائیڈ کریں گے، اچھا مشورہ ضرور دیں گے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ ہماری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے مسائل کو اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں، آپ کو در در کے دھکے نہ کھانے پڑے، آپ کو جگہ جگہ پہ نہ جانا پڑے۔ ہاں بعض کریٹیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، بعض کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں۔ ہمارا الحمدللہ مدینہ ٹاؤن آفس ہے، اور اتوار کو ہم مدینہ ٹاؤن آفس میں الحمدللہ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سمجھ میں کوئی معاملات نہ آ رہے ہوں، پیشنٹ کو دکھانا ہو، تو ہمارا آفس مدینہ ٹاؤن میں ہے، ہم صرف سنڈے والے دن وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، مفید مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سب کی مشکلوں کو حل فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹس میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، یا جو نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا اور اجازت چاہوں گا اپنے سامعین ناظرین سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔